ماہ رمضان اور لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس ماہ میں مسلمان کھانے پینے اور عمل تزویج کے طبعی تقاضوں کے برخلاف بھوک پیاس اور نفس کشی کو بقدر امکان برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت تجرد اور تنزہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس ماہ میں مسلمان کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہ کے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی جو صفت بے نیازی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ روزہ رکھنے سے مادیت اور حیوانیت کم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر جو حیوانی صفت ہے وہ اس کے اندر کم ہو جاتی ہے اور تجرد اور روحانیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر فرشتوں کی صفات بڑھ جاتی ہیں، اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ کے روزہ دار بندے اپنی بشریت میں صفات الوہیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کلام کو سینہ بشریت پر اتارنے کی ابتدا کے لیے اس ماہ کا انتخاب کرتا، لہٰذا ماہ رمضان میں کلام الہی کو نازل کرنے کی ابتدا کی گئی۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار بندے اپنی بشریت میں صفت الوہیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جب تک بندے حالت روزہ میں رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، مماثلت رکھتے ہیں، اسی جیسے یعنی ایک صفت میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کلام بندے روزے کی حالت میں اللہ کی ایک صفت سے مماثلت رکھتے ہیں، اس کی ایک صفت کی طرح ہو جاتے ہیں، تو مناسب تھا کہ اللہ کی ایک اور صفت جو صفت کلام ہے یعنی قرآن مجید، اس کو اسی مہینے میں اسی حالت میں نازل فرماتا۔ لہٰذا ماہ رمضان میں کلام الہی کو نازل کرنے کی ابتدا کی گئی، اور ماہ کی 30 راتوں میں سے لیلۃ القدر کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ علم الہی میں یہ بات تھی کہ اس رات اللہ کے بندے اس کی رضا جوئی کے لیے رات بھر جاگ کر عبادت کریں گے۔ جس رات اپنے طبعی تقاضوں کے برخلاف انہوں نے کھانے پینے کو چھوڑ کر دن روزے سے گزارا تھا، اور اسی طرح اپنی فطری تقاضوں کے برخلاف نیند آرام کو چھوڑ کر رات سجدے اور قیام میں گزاریں گے، اور یوں یہ بندے مکمل طور پہ اپنی ذات کے تقاضوں کو چھوڑ کر اپنے مولا کے احکام کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اس لیے بالکل مناسب تھا کہ احکام الہی کے نازل کرنے کی ابتدا اس رات سے کی جاتی، اس لیے ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یعنی قرآن مجید کی شروعات شب قدر ہی سے کی جاتی، یہ بہتر تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جب حالت روزہ میں رہتا ہے اللہ کی ایک صفت بے نیازی جو ہے اس کی طرح ہو جاتا ہے، اللہ کی ایک صفت سے اس کی مشابہت ہو جاتی ہے، اور رات میں جاگ کر جب لیلۃ القدر میں بندہ عبادت کرے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک وقت میں جس کے دن میں بندہ روزہ رکھ کر اس کی صفت کے مشابہ ہو جائے، اور جس کی رات جا کر اس کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے، اسی رات اپنے کلام کو نازل کرے، یہ زیادہ مناسب تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے اور اس رات کو چنا، یعنی ماہ رمضان اور شب قدر کو چنا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے کلام مجید کو نازل کرے۔ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم میں 3 حرف ہیں اور اس سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا کتنا اجر ہوگا، یہ تو پڑھنے کا حال ہے، پھر قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا کس قدر ثواب ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک اور صلہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ گویا قرآن مجید کی وجہ سے اجر بھی بہت ملتا ہے، شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ قرآن مجید اس رات میں نازل کیا جاتا جس رات میں
عبادت کا اجر بھی بہت زیادہ ہو اور جو رات شفاعت کی بھی موجب ہو۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ ہے، اور یہ اپنے ساتھ شفاعت کرنے والے لا تعداد فرشتے لے کر آتی ہے، یعنی بے شمار فرشتے اپنے ساتھ یہ رات لے کر آتی ہیں۔ جب بھی یہ رات آتی ہے اللہ کے بے شمار فرشتے اس رات میں زمین کی طرف اترتے ہیں اور وہ بندوں کی مغفرت اور شفاعت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے لیلۃ القدر قرآن مجید کے بھی مناسب ہے، رمضان شریف کے